کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شیطان تو میرا خیر خواہ ہے، شیطانی رستے، شیطان تو میرا بھلا سوچتا ہے۔ شیطان بظاہر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ جھانسا یہی دیا کرتا ہے کہ میں خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بہتر سوچتا ہوں، بھلا سوچتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ کے پاس بھی اسی کیفیت میں آیا تھا کہ تمہارے بچے کی جان کا مسئلہ ہے، میں تو خیر خواہ ہوں، میں تمہارے بچے کا ہمدرد ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی اسی روپ میں آیا تھا، اور ہمارے پاس بھی انہی روپوں میں آتا ہے اور ہمارے کان بھرتا ہے۔ تو قرآن نے صاف صاف بتا دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، رحمان کا رستہ چھوڑ کے شیطان کا رستہ اختیار نہ کیجیے۔ کیوں؟ یہ دشمنی نبھائے گا، یہ آپ سے دشمنی کرے گا، یہ آپ سے حسد کرے گا، یہ آپ کو ایک خیر خواہ کے روپ میں ملنے والا فراڈیا ہے۔ اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ پہلی آیت میں کہا گیا اپنا سب کچھ اسلام کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دو، اور یہاں اس کی تفصیل آئی کہ کچھ آیتیں مان لیتے ہو، کچھ چھوڑ دیتے ہو، مکمل اسلام کو نہیں اپناتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو قوم، جو بستی، جو معاشرہ، جو افراد یہ کام کر لیں کہ آدھا اسلام مان لیا، آدھا اسلام چھوڑ دیا، اللہ ان کی سزا کیا ہے؟ اعلان فرما دیا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی رسوائی، وہ قوم بھی رسوا، وہ معاشرہ بھی رسوا، وہ افراد بھی رسوا جو دین کے آدھے حصے کو مانتے ہیں، آدھے پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ دنیا کی رسوائی صرف نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف انہیں دھکیل دیا جائے گا۔ اور یہ دنیا کے عذاب، دنیا کی آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم فیصد ہے، بہت تھوڑا تناسب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی آزمائشوں سے اس لیے لوگوں کو گزارتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے عذاب سہ کے بڑے کا اندازہ لگا لیں کہ یہ تو دنیا کی آزمائشیں ہیں، یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، مجھے آگے ایسے بہت بڑے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ لعلہم یرجعون، اور وہ لوٹ آئیں، وہ رب کریم کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ دونوں آیتیں اور اس جیسی دیگر آیتیں اور حدیثیں ہمارے لیے ایک بالکل واضح پیغام ہے کہ مسلمان معاشرے ذلیل کیوں ہیں، مسلمان معاشرے پریشان کیوں ہیں۔ خودکشی کی آپ معاشروں کی ترقی دیکھنا چاہیں، میں آپ کے سامنے ایک جدول پیش کر دیتا ہوں
ایک پیمانہ پیش کر دیتا ہوں. معاشرے خوشحال ہیں کہ بدحال؟ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ خودکشی کی شرح کتنی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہار کے اپنی جان اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں. جس معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ جائے وہ معاشرے زوال کی طرف جایا کرتے ہیں. ایک پیمانہ ہوتا ہے جس معاشرے میں منشیات اور نشے کی بیماری لوگوں کو لگ جائے کہ لوگ سکون کے لیے اطمینان کے لیے نشہ اور منشیات کا استعمال کریں وہ معاشرے زوال کی طرف جایا کرتے ہیں. اور جن معاشروں میں لوگ اپنوں سے بیگانے ہو جائیں وہ معاشرے زوال کی طرف جایا کرتے ہیں. جن معاشروں میں صرف اپنا پیٹ یاد رکھا جائے صرف اپنا آپ یاد رکھا جائے وہ معاشرے زوال کی طرف جایا کرتے ہیں. یہ ایک چارٹ یہ ایک چیز ہے جس سے آپ معاشروں کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم زندگی کے ایک حصے میں اسلام کو مانتے ہیں دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں زندگی میں آدھے اسلام کو مانا آدھے کو چھوڑا پھر اللہ کی قسم نہ آج سے پہلے وہ قومیں کبھی سرشار ہوئیں نہ آج کے بعد کبھی ہوں گی. نہ آج سے پہلے وہ قوموں نے عزت پائی نہ آج سے بعد پائیں گی. اسلام ایک مکمل دین ہے لیکن بدبختی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب اسلام کے اندر رخنہ ڈال دیا گیا تھا تفریق ڈال دی گئی تھی. اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب 2 کو الگ کر دیا گیا 1 کو الگ کر دیا گیا اسلام کے اندر ایک دھڑا ڈال دیا گیا تقسیم ڈال دی گئی اس دن سے بدبختی کا آغاز ہو گیا. اسلام نام ہے میرے عزیزو عقائد کا عبادات کا اور معاملات کا. عقائد بھی اسلامی رہے عبادات بھی اسلامی رہی لیکن جب معاملہ آیا معاملات کا تو پھر یہ غیر اسلامی چیزیں اس کے ساتھ پیوند ہوتی گئیں اور نتیجہ یہ نکلا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نام اسلام عقائد اور عبادات کا رہ گیا ہے معاملات بالکل اپنے طور پہ جیسے سمجھ آتا ہے ویسے کیے. چنانچہ نتیجے نکلے کہ حالات واقعات تبدیل ہو گئے. عقائد اور عبادات اسلامی رہیں مسجدوں میں اسلام رہے. مسجدوں کی 4 دیواری تک ایک گیم ہم سے کھیلا گیا. کلیسا محدود عیسائیت محدود تھی اور ہے اپنے کلیسا کے گیٹ تک کلیسا کے چرچ کے 4 دیواریوں تک. اسلام اتنا عالی شان دین اس دین کو مسجد کی 4 دیواری تک محدود کر دیا. اس دن بدبختی کا آغاز ہو گیا جس دن دشمن کی یہ سازش ہمارے ہاں کامیاب ہوئی. بظاہر سے مشکل سی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن یہ کرنا میرا حق ہے کہ میں آپ کو امت کی صحیح طور پہ امت کی ترجمانی کروں کہ ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں. اسلام غالب آنا چاہیے اسلام غالب آنا چاہیے. ہر زبان پہ یہ بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مزاج بیان کر دیا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے اسلام آیا ہی چھا جانے کے لیے ہے. اسلام کے مزاج میں محکومیت نہیں ہے اسلام کے مزاج میں مغلوبیت نہیں ہے. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے لیکن مین سڑکوں پہ بڑے بڑے روڈوں پہ چھوٹے بچے سارا دن کھڑے ہیں. یہ جناب کون ہیں؟ یہ جناب قرآن کے حافظ ہیں یہ حدیث پڑھنے والے ہیں. یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں مدرسے کا فنڈ کم ہو گیا ہے. یہ اس لیے کھڑے ہیں
مدارس چلے، مدارس نہیں چلتے فنڈ کے بغیر، چندے کے بغیر، یہ اس لیے بچے مانگ رہے ہیں، یہ حالات بن گئے۔ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری گھر میں آ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بچوں کو قرآن کا قاری گھر میں آ کے پڑھائے، اور بچوں نے سائنس اور بچوں نے فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے مضامین پڑھنے ہیں، وہ پروفیسر بھی گھر میں آ کے پڑھائے یا اکیڈمی میں پڑھائے۔ آپ مزاج دیکھ لیجئے، میں شکوہ نہیں کرتا، میں امت مسلمہ کی ترجیحات کا ذکر کرتا ہوں۔ ہماری ترجیحات کو کیا ہو گیا؟ جو قرآن اعزاز کو دینے والا تھا، جو قرآن مرتبے دینے والا تھا، اس کی عزت کم کر کے یہ کیوں روڑوں پہ کھڑے ہیں؟ اسلام کا مزاج تو غالب آنے والا ہے، اسلام کا مزاج تو چھا جانے والا ہے، اسلام کا مزاج تو حکومتیں کرنے والا ہے۔ یہ اسلام کو ایک یتیم، ایک مسکین اور ایک غریب کے طور پہ پیش کیا گیا۔ معاشرے میں ان لوگوں کو جو اسلام کے ساتھ جڑ گئے ایک غریب طبقہ تصور کیا گیا، یتیم طبقہ تصور کیا گیا۔ مدارس کے اندر وہ بچے بھیجے گئے جو کم ذہن تھے، مدارس کے اندر ان بچوں کو داخل کروایا گیا جن کے مالی حالات بہتر نہ تھے۔ یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، پھر امت کی ترجیحات بدلتی گئیں۔ امت نے اپنے بڑے بڑے فنکشنوں میں، بڑی بڑی تقریبات میں، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، کوئی کبڈی کا میچ ہے، کوئی کرکٹ کا میچ ہے، بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپے لٹائیں گے، شادیوں کے تقریبات پہ لاکھوں روپے لٹائیں گے، لیکن یہی جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور سرفرازی کے لیے خرچ کرنے کا وقت آئے گا، شیطان پھونکے مارے گا، دل کمزور کر لیں گے، ہاتھ اچک لیں گے، ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں گے۔ یہ سمجھا گیا شاید اسلام کا مزاج صرف مانگنے والا ہے، مولوی کا تصور ذہن میں آیا، ساتھ چندے کا تصور بھی آ گیا، مانگنے کا تصور بھی آ گیا۔ منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں قسم باللہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام حکومت چاہتا ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام اقتدار چاہتا ہے۔ اسلام صرف مسجد اور مدرسے تک محدود دین نہیں ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے۔ جب سے ریاست اور مذہب کی تفریق کی گئی کہ ریاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے، اللہ کی قسم ساری خرابیوں کی بنیاد یہی ایک چیز ہے۔ ریاست مذہب کی تقسیم کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کن کو سونپا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اقتدار کن کو سونپا؟ شہر میں قاضی کون تھے؟ شہر میں قاضی کون تھے؟ شہروں کے شہر میں عزتوں والے کون تھے؟ اللہ کی قسم وہ پارلیمنٹ، وہ ایوان جن میں حفاظ بیٹھا کرتے تھے، علماء بیٹھا کرتے تھے، علماء کے کردار کو مسجد کے ایک منبر اور مسجد کے ایک مصلی تک محدود کر کے ان عدالتوں میں پینٹ کوٹ والوں کو لا کے بٹھا دیا کہ جناب علماء کا یہ منصب نہیں ہے۔ انگریز آیا، نقشے چینج کیے، ہندوستان میں علماء قاضی ہوا کرتے تھے، عدالتیں انصاف کیا کرتی تھیں، علماء بیٹھا کرتے تھے۔ اسلامی لا کو ایک کھڈے لین لگا کے، مغربی لا کو پڑھا کے، بچوں کو سکھا کے اور لا کے بٹھا دیا، اور وہ قتل کیس بھی سامنے ہوتا ہے، خون بھی سامنے گرتا ہے، لیکن پیچیدگیاں اتنی ہیں، قاتل دندناٹا پھرتا ہے اور مقتول کے ورثاء بیچارے عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں۔ پہلی بدبختی اس وقت ہوئی جب اسلام اور ریاست کی تفریق کی گئی، اور یہ تفریق انگریز نے کی 1857 سے پہلے۔
یہ جج اور وکیل نہیں ہوتے تھے، علماء قاضی بن کے عدالتوں میں انصاف کیا کرتے تھے۔ اور یہ تفریق کی گئی، یہ بچہ سکول پڑھے، یہ بچہ مدرسہ پڑھے، اللہ کی قسم یہ تقسیم بھی درست نہیں تھی، اور یہ تقسیم بھی انگریز کے آنے کے بعد کی گئی۔ دلوں میں رعب ڈال دیا گیا، دلوں میں رعب ڈالا کہ ملازم وہ ہوں گے جن کو انگریزی کے 4 لفظ آتے ہوں گے، اور یہ رعب ڈالا لارڈ میکالے نے کہ یہ جناب بچہ ایک ہی مکتب، ایک ہی سکول ہوا کرتا تھا جہاں دین و دنیا دونوں پڑھائے جاتے تھے، وہ بچہ قرآن بھی پڑھتا، ترجمہ بھی پڑھتا، تفسیر بھی پڑھتا، سائنس کے مضامین بھی پڑھتا۔ ایک ہی ادارے تھے، مدرسے اور سکول علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، ایک ہی نظام تھا، ایک ہی سسٹم تھا، سب بچے اسی سسٹم میں پروئے ہوئے۔ بظاہر کڑوی سی باتیں، بظاہر مشکل سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اسلام کے ساتھ نسبت ہے، اس چیز کی اہمیت کم کی گئی، اس کا تصور مٹا دیا گیا۔ اجازت ہے جناب جتنی تقریبات ہوں، اجازت نہیں ہے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے اجازت، علماء کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شیخ الحدیث فوت ہو جائے، میڈیا کا کوئی کرندہ اپنے کیمرے لے کے نہیں پہنچتا، ایک اداکارہ فوت ہو جائے، سارا میڈیا 8 دن ماتم کرتے۔ علماء کی نسبت یہ چیز نہیں رہ گئی، اور اسلام رہ گیا صرف چند ایک باتوں تک کہ جناب یہ اخلاقیات اپنائی جائیں، اس کا نام اسلام رہ گیا۔ ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، رہ گیا ہے، چند دن رہتے ہیں اسلام کے، باقی سارا سال کوئی بدماشیاں کرے، کوئی عیاشیاں کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں معذرت کر رہا ہوں، بظاہر کڑوا مضمون، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سب کے سب اسلام میں چلے آؤ۔ اور وہ اسلام کیا تھا؟ زازان ایک خوبصورت آواز کا مالک گا رہا ہے، بربط لگے ہیں، رقص ہو رہا ہے، پاس سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود گزرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی آواز کتنی اچھی ہے، کاش اس آواز سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا، اس آواز کو یہ قرآن پڑھتا، لوگوں کو سناتا، لوگ اس کی آواز سے محظوظ ہوتے، فائدہ اٹھاتے۔ یہ زازان نے سنا، عبداللہ ابن مسعود چلے گئے، کہنے لگا یہ کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرمانے لگے یہ لوگ کہنے لگے یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود تھے جو آئے تھے، تجھے دیکھ کے گئے ہیں اور کہہ کے گئے ہیں آواز بڑی اچھی ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھے، قرآن پڑھے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کو اسلام میں کھپائے، اس کو اسلام میں لگائے، اس کو دین میں لگائے، یہ کرے، لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بربط توڑا، دل کے اندر ایک ہول سا اٹھا، دل کی کیفیت بدلی، اٹھے جا کے عبداللہ ابن مسعود کے پاس پہنچے، مجھے اپنی غلطی پہ شرمندگی ہو رہی ہے، آج کے بعد میرا تعلق گانے سے ٹوٹ کے، میرا تعلق بربط سے ٹوٹ کے قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ میری زبان سے جب بھی سنیں گے، یا فاتحہ سنیں گے، یا بقرہ سنیں گے، النساء سنیں گے، الکاف سنیں گے، میری زبان آج کے بعد کٹ جائے گی، گانا نہیں گائے گی، میری زبان سے قرآن کی آواز آئے گی۔ ہمارے گھروں میں 3 رات کے بجے ہوتے اور قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی، اور اب ساری رات میرا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی راتوں کو رنگین سمجھتا ہے، اور تجھے جواب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے، تم مسلم قوم کا بیٹا ہے، اسلام تیرا فخر ہے۔ یا ایھا
کے اندر ایمان، اسلام کے اندر سارے کے سارے آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا اسلام مان لیا آدھا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ عزت نہیں ہے، اس کا نتیجہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ خزی فی الحیات الدنیا، اس کا نتیجہ دنیا کی رسوائی ہے، رسوائی۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ ہم سارے کے سارے اسلام میں نہیں آئے۔ ایک ہماری ضدیں، ہماری انائیں، ہمارے غصے، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے نفرتیں، انتقام کے جذبات۔ اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، یوں ہی چلتی ہیں دلوں کے شہر پہ حکومتیں، بس جو تم نے کہہ دیا دستور ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہمارے اصول بدل گئے، ہم کہتے ہیں جناب کوئی جی کرے گا میں بھی جی کروں گا، کوئی عزت دے گا میں بھی عزت دوں گا۔ یہ ہماری ضدیں، یہ ہماری ضدوں نے ہمارا معاشرہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کے جنازوں پہ نہیں جاتے، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو بھائیوں سے کٹی ہوئی ہیں۔ یہ ضدیں اسلام کے آگے اگر سر نہیں جھکاتی، اللہ کی قسم ہمارا پورا اسلام نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، ماکر بن یسار نے اپنی بہن کی شادی اس غریب سے کر دی، اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی۔ سیدنا ماکر بن یسار کو بڑا غصہ آیا، غریب تھا میں نے گھر دیا، میں نے عزت دی، لیکن اس نے کیا کیا، میری بہن کو طلاق دے دی۔ بات انا کی تھی، بات ضد کی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ دوبارہ سلو کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا طلاق ایک ہوئی ہے، سلو جائز ہے۔ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا سلو جائز ہے۔ اب لڑکی بھی رضامند ہے کہ میں اپنے میاں کے پاس جاؤں، میاں بھی رضامند ہیں۔ ماکر بن یسار کہتے ہیں یہ میری ناک کا مسئلہ ہے، میں ترجمہ آج کے حساب سے کر رہا ہوں، یہ میری ناک کا مسئلہ ہے، تو جائے گی میرا ناک کٹ جائے گا، میں تجھے اس کے پاس نہیں جانے دوں گا، دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ضدیں، اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ماکر بن یسار، اے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورۃ البقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، فلا تعذلوہن، جو میاں بیوی راضی ہوں، ولی ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بڑے رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ روتے روتے بارگاہ رسالت میں آئے، اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو گیا ہے، میری بہن اگر چاہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس سے دوبارہ جا ملے، اس کے نکاح میں چلی جائے، میری جرت نہیں ہے کہ میں اسلام کے سامنے اپنا سر میں اسلام کے سامنے انکار کر دوں، یہ میری جرت نہیں ہے۔ آج یہ ہماری ضدیں ہمیں لے ڈوبی ہیں، یہ ہمارے ناک کے مسئلے، اللہ کی قسم کٹ گیا ہے معاشرہ۔ کتنے سال ہو گئے فلاں چچا کے بیٹے کے گھر نہیں گئے، یار کو 3 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے پھپھا کو نہیں بلایا، یار 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کا نام ہے، اسلام ملانے کا نام ہے، توڑنے کا نام کفر ہے، توڑنے کا نام نفاق ہے۔ اور ہماری ضدیں کھڑی ہو جائیں، اسلام پیچھے چھوڑ دیں، ضد آگے آ جائے، یہ پورے کے پورے ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ بیٹی پر تہمتیں لگیں، بیٹیوں پر الزام تراشیاں ہوں، بیٹی بھی پاک گھرانے کی سیدہ ہے، صدیقہ ہے، اور عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، صدیق اکبر کی پاک بیٹی، نبی کی پاک بیوی پر تہمت لگی۔ مسئلہ بہت بڑا تھا، اور اس مسئلے میں، اس پروپیگنڈے میں
ابو بکر صدیق کا بھانجا مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ مصطح جس کو ہر مہینے ابو بکر خرچہ دیا کرتے ہیں, تعاون دیا کرتے ہیں کہ بھانجا غریب ہے میں تعاون دوں گا, خرچے لگائے ہوئے ہیں, مصطح کا بھی خرچہ ہے. اللہ اکبر. الزام لگا, اس نے بھی اس پروپیگنڈے میں شکار ہو گیا, حصہ بن گیا, اماں کے بارے میں غلط الفاظ بول دیے. آیتیں نازل ہو گئیں, قرآن نازل ہو گیا کہ اماں پاک ہے, یہ منافقین جھوٹے ہیں, الزام جھوٹا ہے. آیت نازل ہو گئی. اب سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد ابو بکر ایک ٹخا بھی نہیں دے گا مصطح بن اساسہ کو. میرے مال پہ پل رہا تھا, میرے مال پہ جی رہا تھا, اور میری بیٹی پہ الزام لگا, یہ بھی شامل ہو گیا. آج کے بعد ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا. اللہ اکبر. سورہ نور نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. لوگ قسمیں کیوں اٹھا لیتے ہیں کہ وہ نہیں دیں گے. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم انہیں معاف کر دو, عرش والا تمہیں معاف کر دے. سیدنا ابو بکر کی داڑھی بھیگ گئی, آنسو اتنے ٹپکے, کپڑے تک آ گئے. اللہ کے نبی میں نے معاف کیا مصطح کو, ساری زندگی مصطح کا خرچہ نہیں روکوں گا. ایک طرف ہماری ضد کھڑی ہے, ایک طرف اسلام کھڑا ہے. ہم ضد مانیں یا اسلام مانیں. اگر ضد مان لی, اسلام چھوڑ دیا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھا اسلام مانا ہے, آدھا چھوڑ دیا. اسلام پورے کا پورا, سارے کا سارا مان لیجئے. ربضہ ہے, ربضہ کا مقام مدینہ کے پاس ہے. ایک تابعی وہاں پہ جاتے ہیں, دیکھا جو سوٹ ملازم نے نہیں غلام نے پہنا ہے, وہی سوٹ عبداللہ ابن مسعود نے پہنا ہے. وہی چہرہ, نورانی چہرے والے عبداللہ ابن مسعود نے جو لباس پہنا ہے, اسی جیسا, اسی قیمت والا, اسی نوکر خادم ملازم اس نے پہنا ہے. کہنے لگے یہ کیا ہے, جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہی اس کو کھلاتے ہیں, جو آپ پہنتے ہیں وہی اس کو پہناتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ایک دن میں کھڑا تھا, میں نے اپنے خادم پہ نہیں, نوکر پہ نہیں, ملازم پہ نہیں, اپنے غلام پہ ہاتھ اٹھایا, مارا. میرے پیچھے نبی پاک کھڑے تھے, آپ نے میرا ہاتھ روکا. یتیموں کا سہارا بن کے آنے والا میرا نبی میرا ہاتھ روکا. مجھے کہا عبداللہ ابن مسعود جتنا تیرا اس پہ اختیار ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے رب کا تجھ پہ اختیار ہے. میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ کے نبی کفارہ بتا دیجئے, جرمانہ بتا دیجئے. یار لوگ ظلم کرتے ہیں, ظلم کے بعد ان کی چیخیں نہیں نکلتی, ان کا دل پریشان نہیں ہوتا. ایک عدالت لگنی ہے جس میں جواب دینے ہیں, قبر کی تنہائیوں میں جانا ہے. پتہ نہیں جمعے کے بعد ہم واپس بھی جائیں نہ جائیں, پتہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا جرمانہ بتا دیجئے. فرمایا آج کے بعد جو کھاؤ اس کو کھلاؤ, جو پہناؤ اس کو پہناؤ. اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں نے آج تک فرق نہیں کیا, جو جس قیمت کا لباس پہنا وہی اس کو پہنایا, اس لیے کہ میں نے پورا اسلام قبول کر لیا. میٹھا میٹھا مان لیا, کڑوا کڑوا چھوڑ دیا. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کا تقاضا ہی نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھا اسلام مانا, آدھا چھوڑا. یہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھانا پڑے. مسجد میں نیک, بازاروں میں بد, مسجدوں میں نیک,
تفریحات کے مقام پہ بد، مسجدوں میں نیک، کالج یونیورسٹیوں میں بد، یہ اسلام کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا ہم 2 گھنٹے کے صرف مسلمان ہیں؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ نمازوں کا بنتا ہے، 5 نمازوں کا، اس وقت تک مسلمان ہیں، باقی 23 گھنٹے کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ ایک آدمی، مدینہ کی عورتوں نے آ کے شکایت لگائی، اللہ کے نبی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار منبر پہ بیٹھ گئے اور کہا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میرے نزدیک بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی کہ جو لوگ بہادری کرتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، وہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ دیندار اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ اسلام نام ہے جھکنے کا، اللہ کے سامنے جھک جائیے، اسلام اس کا نام ہے۔ لوگوں کے معاملات میں نرمی کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال خالی، کورے کاغذ، برائیاں ہی برائیاں، بدیاں ہی بدیاں۔ حساب لینے والا فرشتہ کہتا ہے کوئی نیکی تو ہوگی، کوئی بھی نہیں، لیکن معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کو معاف کر دو، وہ کہتے ہیں نیکی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تیری نیکی تھی، تو جب خریدتا تھا اس وقت بھی ہمدردی کرتا تھا، تو جب بیچتا تھا اس وقت بھی نرمی کرتا تھا، تیرے اس معاملے پہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اسلام پوری زندگی کے ہر معاملے میں اسلام نام ہے۔ نعرہ لگتا تھا آپ طرز حکومت جمہوریت اپنا لیں، دین ہمارا اسلام ہے۔ اسلام دین مکمل دین ہے۔ میں پتہ نہیں یہ بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں، نہیں سمجھا پا رہا۔ میرے آپ کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، وہ بازار کے بھی امام ہیں، وہ دکان کے بھی امام ہیں، وہ ہمارے گھروں کے بھی امام ہیں، خاندانوں میں بھی امام ہیں۔ جو زندگی کا مسئلہ ہو ہم اسلام کے کٹہرے میں لے آئے، پھر دیکھیں اللہ عزتیں کیسے دیتا ہے۔ پریشانیوں میں گھرے مسلمان، مصیبتوں میں اٹکے ہوئے مسلمان، کیوں؟ آدھا اسلام مانا، پورا اسلام نہیں مانا۔ تو تہیہ کریں پورا اسلام ماننا ہے۔ یہ اسلام تو وہ ہے انگوٹھی کیسی پہننی ہے، کون سی پہننی ہے، کس انگلی میں پہننی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کے میں کہتے ہیں یار آپ کے پاس ٹائم ہے ہمیں ترجمہ ہی پڑھا دیں، آپ کے پاس ٹائم ہے ہمیں تفسیر ہی پڑھا دیں۔ میں نے حدیث کی کتاب کا نام صحیح بخاری سنا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے آپ مجھے حدیث کا سبق ہی پڑھا دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کیا کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں آیا قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں حوض کوثر پہ رسول اکرم موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، ہم جائیں گے۔ اگر ہم سے پوچھ لیا کتنی حدیثیں یاد ہے تجھے، میرے نبی نے فرمایا جس کو 40 حدیثیں یاد ہو گئی اللہ اسے جنت دے دے۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ روز اسلام کو ٹائم کتنا دیا ہے؟ اداروں کے اندر سب سے کمزور مضمون کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی نام۔ گھروں میں والدین نہیں پوچھتے، بیٹا آئے گا بیٹی آئے گی، بیٹی فزکس کیسی جا رہی ہے، کیمسٹری بایو کیسی جا رہی ہے، کمپیوٹر کیسا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ حکومت نے اعلان کیا ہے ناظرہ پڑھانے کا، ترجمہ پڑھانے کا، تفسیر پڑھانے کا۔ بیٹا تجھے یہ چیزیں آتی ہیں نہیں آتی؟ تجھے استخارہ کی دعا یاد ہے، تجھے قنوت نازلہ یاد ہے، قنوت وتر یاد ہے، تجھے نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں؟ ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، امام آہستہ سے پڑھے، ہم بھی چپ ہو کے فاتحہ پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں۔ دعائیں کون سی ہیں؟ کیا ہے کیفیت؟ کبھی وقت نکالا ان چیزوں کے لیے؟ کبھی وقت نکالا ان چیزوں کے لیے کہ مجھے جناب دعائیں نہیں یاد، مجھے صبح شام کے اذکار سکھا دیں، آپ مجھے یہ چیزیں سکھا دیں۔ اسلام آدھا نہیں، اسلام پورا مانیں گے اللہ عزتیں دے گا، آدھا مانیں گے دنیا میں رسوائی ہے میرا نہیں
قرآن کا فتویٰ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. میں نے ایک دعویٰ آپ کے سامنے کیا، اس کے پھر گواہ پیش کیے، اس کے مقدمات پیش کیے. دعویٰ یہ ہے اسلام آدھا نہیں، اسلام پورا، اسلام ساری زندگی کا، اسلام ہر شعبے کا اسلام. اگر آدھا اسلام مانیں گے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں عزتیں نہیں ملیں گی. اللہ ہمیں پورا اسلام فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سارے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنتوں کا کینسر ہو جاتا ہے. فقیہ زمان محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ کو ڈاکٹر کہتے ہیں امریکہ میں علاج ہوگا، امریکہ میں شاہ فیصل کے خرچے پہ، سعودی عرب کے حکمرانوں کے خرچے پہ بھیج دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو شعائیں لگے گی، جن شعاؤں سے آپ کا کینسر تو دور ہو جائے گا آنتوں کا، لیکن آپ کے جسم کے بال جھڑ جائیں گے، آپ کے جسم کے بال سارے جھڑ جائیں گے. یہ بھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے. محمد صالح العثیمین کہتے ہیں میرے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں صاف سی بات ہے، سارے جسم کے بال شعائیں لگیں گی جھڑ جائیں گے. کہتے اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیرے ساتھ اس حالت میں نہیں مل سکتا، ملاقات کر سکتا کہ میرے چہرے پہ میرے نبی کی سنت ہی نہ ہو، پہچان ہی نہ ہو. کہا میں نے علاج نہیں کرانا. اس علاج کو چھوڑا، واپس سعودی عرب میں آئے. اللہ نے ان کو موت دی، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، جان دے دی لیکن داڑھی نہیں چھوڑی. آج کوئی حجام لکھ کے لگا دے یہاں سے آج کے بعد شیف منع ہے، اللہ کی قسم تخا بھی نہیں کم ہوگا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے. دکاندار سمجھتے ہیں شاید سگریٹ رکھیں گے تو کاروبار بڑھے گا. اسلام آدھا نہیں، اسلام پورا مانے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ میرا درد دل آپ تک منتقل کرے، ہم سب کو اللہ مکمل اسلام کے ساتھ کھڑا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر